بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ آج کل پاکستان جو ہے اس کی سیاسی اور قانونی تاریخ جو ہے اس میں بہت زیادہ ہلچل کا سماں ہے، اور یہ سماں پیدا ہوا ہے ایک سیاسی ورکر جناب شہباز گل کی گرفتاری کے بعد، اور پھر اس کی جس طریقے سے انویسٹیگیشن تفتیش اسلام آباد پولیس نے کی، اور پوری دنیا کا میڈیا انکلوڈنگ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے اس پر چیخ پڑے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیا انویسٹیگیشن جو ہے اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں، اس میں کس قسم کا سلوک جو ہے وہ کسی پریزنر کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور کیا شہباز گل کے ساتھ جو جسمانی، ذہنی اور خاص طور پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس پر جنسی تشدد کیا گیا ہے، یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہمارا جو آئین ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کی گارنٹی دیتا ہے، اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس میں ایک رائٹ ہے ڈگنیٹی آف پرسن جو ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جائے گا جو کہ انسانی اقدار سے نیچے ہو۔ تو کانسٹیٹیوشن کے بعد پاکستان نے بہت سارے انٹرنیشنل ٹریٹیز اور کنونشنز جو ہے ان کو بھی سائن کیا ہوا ہے، جس میں پریزنرز اور انڈر ٹرائل جو پریزنرز ہیں ان کے رائٹس کی بات کی گئی ہے۔ تو اس وقت اسلام آباد پولیس نے جس طریقے سے انویسٹیگیشن کی ہے، یہ ہمارے ملک میں دیکھیں جی، یہ جب سے ہمارا ملک بنا ہے، اب ہم اپنی 75ویں جو سالگرہ ہے وہ منا چکے ہیں چند دن پہلے، لیکن یہ جو ڈرامہ ہے یہ ایون 74ویں سالگرہ جو ہے اسی کے دوران ہی 74ویں سال کے دوران ہی شروع ہو گیا تھا۔ تو دیکھیں کہ اب جب اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا، اس کی جو حالت تھی، جو وہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا، تو مقصد یہ ہے کہ اس پر جو ذہنی ٹارچر کیا گیا، اس پر جو جسمانی تشدد کیا گیا، اور خاص طور پر جب اس پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس پر جنسی تشدد کیا گیا ہے، تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے، اور خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان دونوں کورٹوں کو کسی قسم کی درخواست کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارا جو آئین ہے اس میں سپریم کورٹ کے پاس تو یہ اختیار موجود ہے کہ وہ خود اپنا جو سو موٹو دائرہ کار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی فنڈامنٹل رائٹس کے معاملے میں وہ جورسڈکشن ایکسرسائز کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ چونکہ دو سیاسی جماعتوں، دو سیاسی حکومتوں کے درمیان ہے، ایک طرف صوبائی حکومت اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ایک ورکر ہے، اور دوسری طرف وفاقی حکومت جو ہے اس کے ایک وزیر صاحب شامل ہیں، جن کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ قانون کی عزت نہیں کرتے، اور وہ 3rd ڈگری حربے جو ہیں وہ آزمانے کے عادی ہیں، اور ان کے پاس اتفاق سے وزیر داخلہ کا چارج بھی۔ اور یہاں پر خاص طور پر اہم چیز یہ ہے کہ ایک سابقہ حکومت میں ان پر جو ہے وہ ڈرگز کا کیس بنا دیا گیا تھا، تو اس وقت ان کی چیخیں بھی بہت دور دور تک سنائی دیتی تھی، لیکن اب وزیر داخلہ بننے کے بعد انہوں نے ان کا بدلہ بھی لے رہے ہیں، اور وہی سین رپیٹ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں جناب عمران احمد خان صاحب کی حکومت کو داد دیتا ہوں کہ اگر ان کی حکومت کے دوران یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو لیڈران ہیں، ان کے خلاف اس قسم کے ہتھ کنڈے اگر استعمال کیے جاتے، تو شاید میاں شہباز شریف جو اس وقت وزیر اعظم ہیں، اور ان کے بیٹے جو حمزہ شہباز شریف جو اس وقت لندن میں موجود ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ 2 دن میں ہی پاکستان کے اربوں روپے جو ہیں وہ واپس کر دیتے، اور سارے جرائم جو ہیں وہ مان لیتے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی
اگر یہ سسٹم اینڈ نہ ہوا اور عدلیہ نے اس میں دخل اندازی کر کے ایک پراپر جوڈیشل انکوائری کر کے اس پر کارروائی نہ کی، اور چاہے وہ پولیس کے لوگ ہیں یا کسی اور ادارے کے لوگ ہیں، ان کو قرار واقعی سزا نہ دی گئی، تو پھر ہمارے ملک میں مجھے لگتا ہے کہ جو سیاسی کنفلکٹ ہے، جو کلیش ہے دو سیاسی دھڑوں کے درمیان، وہ اتنا بڑھے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آئینی نظام ہے اسی کو لپیٹ دیا جائے۔ تو اگر دیکھیں کہ ہمارے آئینی اور جمہوری نظام میں اگر لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس محفوظ نہیں ہیں، تو پھر میرے خیال میں لوگوں کو اس طرح کے کسی آئین کی اور کسی آزاد جو ہے عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر لوگ ہمارے ملک میں تو ویسے بھی لوگ جو ہیں وہ مارشل لاء کو پسند کرتے ہیں، اور جب بھی جمہوریت ناکام ہوتی ہے تو پھر مارشل لاء کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کنفلکٹ کو، اس کلیش کو نہ روکا گیا تو مے بی پاسبل کہ ملک میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری چینج آ جائے، اور خاص طور پر ترکی کے جو ایک انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی گئی، اگر اس طرح کے پاکستان میں حالات پیدا ہو گئے، چونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب اویئرنیس کا لیول بہت بڑھ گیا ہے، تو پھر پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں بہت سارے جو ہمارے پولیٹیکل اور گورننس سسٹم کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو ہو سکتا ہے بہت مشکل دن جو ہیں وہ دیکھنے پڑ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر جی ایم چودھری آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اس کیس پر جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، چونکہ یہ میرے فیلڈ کا کیس ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ جو قانونی صورتحال ہے اس کے متعلق اپڈیٹس ملتے رہیں۔ خدا حافظ۔